بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ متحدہ عرب امارات میں عید الفطر کے دنوں میں مساجد بند رکھنے کا فیصلہ۔ عید کی تکبیر نماز کے وقت سے 10 منٹ پہلے لاؤڈ سپیکر پر نشر کی جائے گی۔ مسلمان عید کی نماز گھروں میں ادا کریں گے۔ متحدہ عرب امارات میں عید الفطر کے دنوں میں مساجد بند رکھنے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی کورونا وبا کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر عید کے دنوں کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ حکومتی عہدیدار کے مطابق عید کی تکبیر نماز کے وقت سے 10 منٹ پہلے لاؤڈ سپیکر پر نشر کی جائے گی اور مسلمان عید کی نماز گھروں میں ادا کریں گے۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ مسلمان انفرادی طور پر بھی عید نماز ادا کر سکتے ہیں اور زیادہ لوگ ہونے کی صورت میں جماعت بھی کروائی جا سکتی ہے۔ خاندان کا کوئی بھی بڑا مثلاً باپ، بھائی یا دادا عید کی نماز کی امامت کروا سکتا ہے، لیکن کسی مرد کے گھر میں موجود نہ ہونے کی صورت میں کوئی بالغ خاتون بھی نماز کی امامت کروا سکتی ہے۔ دبئی میں کھانے پینے کی اشیاء پر 60% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ دبئی میں ہائپر مارکیٹوں نے عید الفطر سے قبل اہم کھانے کی مصنوعات پر 20 سے 60% تک ڈسکاؤنٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ امارات کو آپریٹو سوسائٹی ہائپر مارکیٹ کے سربراہ محمد یوسف الکھاگا نے بتایا کہ ہائپر مارکیٹ تمام شاخیں پولٹری، پھل اور کینڈی جیسی مصنوعات پر 20 سے 60% کے درمیان رعایت پیش کرے گی، جس کی عام طور پر عید کے دوران زبردست مانگ دیکھنے کو ملتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چاول، پاستا اور ڈبے والے کھانے پر بھی ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ابتدائی ڈسکاؤنٹ صارفین کو دکانوں میں ہجوم کے بغیر اپنی ضروریات کی چیزیں خریدنے کی اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈسکاؤنٹ عید کے دوران بھی جاری رہے گا۔ یونین کو آپریٹو سوسائٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر خالد الفالسی نے بتایا کہ کل سے شروع ہونے والے 50% رعایت کے ساتھ بہت ساری پیشکشوں کا اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گوشت اور مرغی، پھل اور سبزیاں، خشک میوہ جات سمیت کھانے کی مصنوعات پر ڈسکاؤنٹ میسر ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے 941 نئے کیسز سامنے آ گئے، 6 اموات۔ نئے کیسز کے بعد کورونا سے متاثرہ افراد کی گنتی 26,400 ہو گئی، مزید 1,018 افراد صحت یاب۔ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 941 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد مملکت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی گنتی 26,004 ہو گئی ہے۔ کورونا کے تمام نئے مریضوں کی حالت مستحکم ہے۔ پچھلے چند روز میں مملکت کے مختلف علاقوں میں 40,000 سے زائد افراد کے ٹیسٹ لیے گئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 1,018 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جو ایک ہی دن میں شفا پانے والے مریضوں کی ریکارڈ گنتی ہے۔ امارات میں اب تک کورونا کے 11,809 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ روز کورونا کے 6 مریض انتقال کر گئے، جس کے بعد کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 233 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کورونا کے باعث مرنے والے مریضوں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے، جبکہ تمام زیر علاج مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ عوام کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ کورونا وائرس سے بچاؤ کی مہم میں حکومتی اقدامات کا بھرپور ساتھ دیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سماجی فاصلے کو کبھی نظر انداز نہ کریں، رش والے مقامات پر جانے سے گریز کریں۔ متحدہ عرب امارات نے 20 مئی سے تا حکم ثانی رات کے کرفیو کے دورانیے میں مزید 2 گھنٹے کا اضافہ کیا ہے۔ اب اس کرفیو کا آغاز رات 8 بجے ہوگا اور صبح 6 بجے تک جاری رہے گا۔ اوورسیز پختونوں کی فریاد نہیں سنی جا رہی، وہ وطن واپسی کے لیے بے تاب ہیں: سردار حسین بابک۔ عالمی میڈیا اور سوشل میڈیا پر اوورسیز پختون فریاد کر رہے ہیں، لیکن اس ناروا سلوک پر وزارت خارجہ اور مرکزی حکومت کی خاموشی مجرمانہ فعال ہے: جنرل سیکرٹری اے این پی کے صوبائی جنرل سیکرٹری اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر سردار حسین بابک نے کہا ہے کہ اوورسیز پختونوں کی فریاد نہیں سنی جا رہی ہے۔ پچھلے 2 مہینوں سے اوورسیز پختون وطن واپسی کے لیے سفارت خانوں میں اندراج کر چکے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اوورسیز پختون واپسی کے لیے بے تاب ہیں۔ پاجا خان مرکز پشاور سے جاری بیان میں اے این پی کے صوبائی جنرل سیکرٹری سردار حسین بابک نے کہا ہے کہ عالمی میڈیا اور سوشل میڈیا پر اوورسیز پختون فریاد کر رہے ہیں، لیکن اس ناروا سلوک پر وزارت خارجہ اور مرکزی حکومت کی خاموشی مجرمانہ فعال ہے۔ مہنگے ترین ایئر ٹکٹس بھی اعلیٰ سفارش کے بغیر ممکن نہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی اور دیگر ممالک میں اوورسیز مریضوں کی واپسی کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی۔
انہوں نے کہا کہ غریب اوورسیز محنت کشوں کو پچھلے 3 ماہ کی تنخواہیں نہیں ملی، ان کے روزگار بند ہو چکے ہیں، کاروباری طبقہ پریشانی سے دوچار ہے، لیکن حکومت کا اوورسیز پختونوں کے ساتھ رواں رکھا جانے والا رویہ انتہائی قابل مذمت اور قابل افسوس ہے۔ ایمریٹس کی پرواز متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کے لیے اسلام آباد سے 21 مئی کو روانہ ہوگی۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی شہریوں کی دبئی واپسی کے لیے اسلام آباد سے ایمریٹس کی خصوصی پرواز 21 مئی کو چلائی جائے گی۔ ایمریٹس کی پرواز کے 612 دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مسافروں کو لے کر شام 4:30 بجے اسلام آباد پہنچے گی، جبکہ ریٹرن پرواز کے 613 شام 6:30 بجے اسلام آباد سے روانہ ہوگی اور دبئی میں اسی روز مقامی وقت کے مطابق 8:45 بجے لینڈ کرے گی۔ اپنی پروازوں کی بکنگ سے قبل پاکستان سے دبئی واپس جانے والے متحدہ عرب امارات کے پاکستانی شہریوں کو متحدہ عرب امارات کی فیلڈر اتھارٹی برائے شناخت و شہریت ICE سے بذریعہ UAE توجدی ریزیڈنٹ سروس منظوری لینی ہوگی۔ ایمریٹس کے وائس پریزیڈنٹ پاکستان محمد سرحان نے کہا، ان مشکل حالات میں ہم اپنے پاکستانی صارفین کو وطن واپس لانے کے لیے تمام اقدامات کر رہے ہیں۔ ہم متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کو بھی مدد فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی ملازمتوں اور اپنے گھر والے کے پاس واپس لوٹیں۔ ایمریٹس شہریوں کی وطن واپسی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ بھرپور انداز سے کام جاری رکھے گا۔ مزید یہ کہ اپنے کسٹمرز اور عملے کی حفاظت و دیکھ بھال بدستور ایمریٹس کی اولین ترجیح ہے۔ دبئی کا سفر کرنے والے صارفین کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ چیک ان کے لیے وقت سے پہلے پہنچے متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کا منظور شدہ خط ساتھ لائیں، جس میں انہیں متحدہ عرب امارات میں واپس آنے کی اجازت ہو۔ اپنے ہمراہ فیس ماسک اور دستانے لائیں اور سماجی فاصلوں کو برقرار رکھنے کے قوانین پر عمل کریں۔ متحدہ عرب امارات میں پھنسے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے فضائی آپریشن شروع کیا جائے، چیئرمین سینٹ کی سیکریٹری سول ایویشن کو ہدایت۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے سیکریٹری سول ایویشن کو ہدایات جاری کی ہیں کہ متحدہ عرب امارات میں پھنسے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے فضائی آپریشن شروع کیا جائے اور ان افراد کو کوئٹہ لانے کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام کیا جائے۔ چیئرمین سینٹ نے باضابطہ ہدایات جاری کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے افراد متحدہ عرب امارات میں مشکلات کا شکار ہیں اور PIA کی خصوصی پروازوں کے ذریعے کوئٹہ لایا جائے۔ متحدہ عرب امارات میں بلوچستان کے ہزاروں افراد برسر روزگار ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ملک کے تمام بڑے شہروں کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام کیا گیا ہے اور اس میں کوئٹہ کو بھی شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر ان افراد کو اپنے صوبے میں لایا جائے۔ ابوظہبی میں ٹریفک جرمانے پر 50% تک کی چھوٹ کا اعلان۔ ابوظہبی پولیس نے تمام ٹریفک جرمانے پر 3 طرح کی چھوٹ کا اعلان کیا ہے۔ پہلی 50% رعایت 22 جون تک دستیاب ہوگی، دوسری 35% رعایت اگر وہ خلاف ورزی کا ارتکاب کرنے کی تاریخ کے 60 دن کے اندر ادائیگی کرتے ہیں، تیسری خلاف ورزی کرنے کے 60 دن بعد ادائیگی کرنے پر جرمانے پر 25% کی چھوٹ ملے گی۔ ابوظہبی پولیس نے مزید بتایا کہ 25% کی چھوٹ اس سال کے اختتام تک درست ہے اور گاڑی چلانے والوں کو اس سال کے بعد جرمانے کی کل رقم ادا کرنی ہوگی۔ اماراتی عوام کو اجتماعی تحفظ کے لیے کوڈ 19 کی کانٹیکٹ ٹریسنگ ایپ الحسن اپنانے کی تلقین۔ وزارت صحت تحفظ کی جانب سے آج ایک ملک گیر مہم شروع کی گئی تاکہ افراد کو متحدہ عرب امارات کی کوڈ 19 کے لیے تشخیصی اور رابطہ کاری کی سرکاری ایپ الحسن کے ذریعے ذاتی تحفظ اور معاشرے کو محفوظ رکھنے کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ وزارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اگرچہ عرب امارات میں لاکھوں لوگ پہلے ہی الحسن کے ذریعے خود کو کووڈ 19 سے بچا رہے ہیں اور نئی مہم سے توقع کی ہے کہ الحسن سے ملک کا ہر شہری اور ہر مقیم فرد مستفید ہوگا، کیونکہ صارفین کی ایک بڑی تعداد اس ایپ کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ الحسن ایپ کا عرب امارات میں وزارت صحت اور مقامی صحت حکام کی شراکت داری سے تیار کی گئی ہے، جسے نیشنل اتھارٹی فار ایمرجنسی اینڈ کرائسس مینجمنٹ کی توثیق بھی حاصل ہے۔ کانٹیکٹ ٹریسنگ کے ذریعے متعدی امراض اور وبا کی روک تھام کا عمل دنیا بھر میں کئی دہائیوں سے جاری ہے اور یہ عمل ایبولا، سارس اور مرس نامی وباؤں کے معاملے میں بھی انجام دیا گیا۔ یہ طریقہ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے وباؤں کی روک تھام کے لیے ایک اسٹریٹجک ذریعہ کی اہمیت رکھتا ہے۔
الحسن کے دو بنیادی استعمال ہیں۔ یہ کووڈ-19 کے ٹیسٹ کے نتائج تک فوری رسائی دیتی ہے اور وائرس کی روک تھام کے لیے فوری اور درست ترین کانٹیکٹ ٹریسنگ مہیا کرتی ہے۔